نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج ہر طرف رزق، کام، کاروبار، جاب، ملازمت، رزق کی تنگی، رزق سے محرومی، ہر طرف اسی کا وویلا ہے۔ اسی کے لیے لوگوں کی چیخیں ہیں، اسی کے لیے لوگ کال کرتے ہیں، اسی کے لیے لوگ میسج کرتے ہیں، اور اسی کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں ہر کام کسی نہ کسی وجہ اور سبب کے ساتھ مربوط اور جڑا ہوا ہے۔ میں اور آپ اس بات پر غور کریں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، باوجود کوشش کے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمیں جاب ملازمت نہیں ملتی، ہم ٹیسٹ انٹرویو پاس نہیں کر پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اتنا اچھا کاروبار تھا، چلتے چلتے کیوں بند ہو گیا؟ ان جیلی عاملوں اور ٹھگوں نے ہمارا جو ذہن اور مائنڈ ہے وہ جادو، جنات، بندش اس طرف موڑ دیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے 4 بڑے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں لیکن 4 بڑے اسباب ہیں۔ آپ رزق سے کیوں محروم ہیں؟ 4 بڑے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے جو سبب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کرنا، سنت مطہرہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، نماز نہ پڑھنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم زیادتی کرنا، ناحق مال کھانا، اللہ اور اللہ کے احکامات کو توڑنا، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا۔ اس پر غور کریں، آپ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ دوسرے نمبر پر گناہ۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیب، کہ آدمی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تیسرے نمبر پر سودی لین دین۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے ان کے دکھڑے، غم، پریشانیاں، کاروباری لین دین، نقصان سنا۔ آپ یقین کریں میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں آپ کہیں آپ نے سودی لین دین تو نہیں کیا، جب وہ یہ بیان کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سود ایک ایسی چیز ہے یہ ہر چیز کو جو ہے برباد کر رکھ دیتا ہے۔ شروع میں بہت مال دولت ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے انجام جو ہے وہ صفر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا، قطع تعلقی، خاص کر بیوی، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے اسباب ہیں 4، یہ رزق کے کشادہ اور کھلے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر دیتے ہیں۔ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے اندر خاص کر جو آخری سب میں نے بیان کیا اس پر غور نہیں کرتے، لوگ اپنی بیوی پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں،
یہ ایسا سبب ہے نا رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ ان 4 اسباب پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔